بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان اس دنیا میں ایک عارضی مسافر ہے۔ جس طرح کوئی مسافر سرائے میں آ کر وقتی طور پر قیام کرتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی بھی ایک گزرگاہ ہے۔ آج کا انسان بظاہر مکانوں میں رہتا ہے، پرسکون اور حقیقی گھر کی تلاش میں ہے۔ قرآن کریم انسان کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ دنیا کا یہ ٹھکانہ فانی ہے اور اصل گھر آخرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش وہ جانتے۔ دنیاوی گھر کی حقیقت۔ دنیاوی گھر خواہ کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، انسان کو محدود سکون دیتا ہے۔ بڑے بڑے محلات بھی انسان کو دل کی راحت نہیں دیتے اگر ایمان اور ذکر الہی نہ ہو۔ قرآن میں قارون کے محل کا ذکر ہے، لیکن وہ محل اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن گیا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی نعمتیں مومن کے لیے اصل مقصود نہیں، بلکہ آخرت کی تیاری کا ذریعہ ہیں۔ انسان کی اصل تلاش۔ انسان کے اندر ایک فطری خلش ہے جو اسے مکمل گھر کی جستجو پر مجبور کرتی ہے۔ چاہے وہ معاشی ترقی کرے یا دنیاوی آسائشیں حاصل کرے، دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اسلامی گھر کی بنیادیں۔ اسلامی تعلیمات میں گھر صرف دیواروں اور چھت کا نام نہیں، بلکہ ایک نظام زندگی ہے۔ ایمان و تقوی کی بنیاد۔ ایک ایسا گھر جہاں نماز قائم ہو، قرآن پڑھا جائے اور حلال رزق پر گزارا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اہل آسمان کو ایسے چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ محبت اور سکون۔ قرآن نے شادی کو سکون کا ذریعہ بتایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ گھر کا سکون میاں بیوی کی محبت، والدین کی دعاؤں اور بچوں کی تربیت میں ہے۔ ایثار اور خدمت۔ گھر کے افراد ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے حق میں بہتر ہے۔ آخرت کا گھر۔ دنیاوی گھر چاہے کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، انسان کو ہمیشہ کے لیے آباد نہیں کر سکتا۔ اصل گھر جنت ہے، جہاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ قرآن کا بیان، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ جنت کے گھر ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے خالی مکان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ نیک اعمال سے تعمیر۔ جنت کا گھر نیک اعمال سے بنتا ہے۔ نماز، صدقہ، ذکر، والدین کی خدمت اور صبر۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ آج کے دور کا انسان اور گھر کی تلاش۔ آج کے دور میں انسان نے شاندار مکان تو بنا لیے، لیکن ٹوٹے ہوئے دل اور بکھرے ہوئے رشتے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مادی ترقی نے سہولتیں تو دی مگر سکون چھین لیا۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم دنیاوی مکان کو آخرت کے گھر کی تیاری کا ذریعہ بنائیں۔ عملی رہنمائی۔ گھر کو مسجد بنائیں۔ گھر میں نماز اور قرآن کی محفل قائم کریں۔ اخلاق کو بنیاد بنائیں۔
جھوٹ، غیبت اور جھگڑوں سے پاک ماحول بنائیں۔ آخرت کی تیاری کریں، ہر کام کو آخرت کی فکر کے ساتھ انجام دیں۔ اولاد کی اسلامی تربیت، بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیں۔ صدقہ و خیرات، اپنے مال سے ضرورت مندوں کو حصہ دیں تاکہ گھر میں برکت ہو۔ انسان کا اصل گھر دنیا کا یہ مکان نہیں بلکہ جنت کا وہ گھر ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ گھر تو ہے پر گھر کی تلاش ہے کا مطلب یہی ہے کہ دنیاوی مکان عارضی ہے، اصل تلاش اس گھر کی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ آئیے ہم سب اپنے گھروں کو ایمان، محبت اور تقوی کی بنیاد پر بنائیں تاکہ دنیا کا یہ گھر بھی جنت کا نمونہ بن جائے اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس کا مستقل گھر عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔